ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصراللہ رانا کچھ اچھی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سننا سب کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا سلوگن تھا۔ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا 10th ایشیا اوشیانہ ENT کانفرنس کوالالمپور ملائیشیا۔ اس ٹاپک پہ ساری کانفرنس تھی کہ ہیئرنگ فار آل، بڑے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، بے شمار لوگ پہنچے۔ ہر بندے نے اپنے اپنے مختلف طریقے بتائے کہ کیسے ہم پہلے تو ڈیفنس کو روک سکتے ہیں، کہ جو ہو گیا ہوا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہاؤ کین وی میک ایوری باڈی ان اے پوزیشن ٹو لسن۔ یہ جو سننے کی صلاحیت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے اللہ نے ایک دیکھنے کی طاقت دی ہے، ایک سننے کی، ایک چلنے کی، یہ 3 ڈسیبلٹیز میں سے آتی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلش نیوز پیپر میں کہ ہیئرنگ فار آل چیلنج ٹو ایلیمینیٹ ڈیفنس اڈاپٹڈ بائی ڈاکٹر نصراللہ رانا۔ ڈاکٹر نصراللہ رانا ایکسیپٹڈ دی چیلنج فار پاکستان۔ یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، میں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت مجھے یہ لفظ لگا۔ اس کے اوپر میں پچھلے 25 سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ پاکستان میں، انڈیا بھی میں گیا ہوں، بنگلہ دیش بھی میں گیا ہوں، سری لنکا میں گیا ہوں۔ بنگلہ دیش کی آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ سارک، سیکنڈ سارک ENT کانفرنس وہاں دیکھے ہم، دے آر چیئرنگ دا سائنٹیفک سیشن ان کھٹمنڈو۔ تیسری سارک ENT کانفرنس لاہور میں نے خود کروائی، جو ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، جو میگا ایونٹ آف پاکستان۔ میڈیکل ہسٹری میں اتنا بڑا ایونٹ کبھی ہوا ہی نہیں۔ ورلڈ پریزیڈنٹ آ گیا ماشاءاللہ ہمارے پاس، پروفیسر جان جے گرائٹ، یہ دیکھ سکتے ہیں، ہی از ڈیلیورنگ دا اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر آن ڈیفنس پرابلمس۔ پھر وہ بعد میں پروفیسر جان جے گرائٹ میرے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کیسے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ پھر ایک دن ناشتے کی ٹیبل پہ پروفیسر علاؤدین صاحب جو پریزیڈنٹ سارک تھے، ڈھاکہ سے آئے تھے، وہ، میں اور پروفیسر جان جے گرائٹ، انہوں نے یہ کہا کہ اصل چیز پریونشن ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کان کے اوپر کوئی تھپڑ نہ مارے، کان میں چابی نہ مارے، اور نہروں میں چھلانگیں لگا کے بچے، یہ پورے برصغیر میں یہ کلچر ہے۔ اسے کان میں فنگس ہو جاتی ہے، فنگس کے ساتھ کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، جب پردہ پھٹ گیا تو ڈیفنس ہو گئی۔ یعنی اس طرح کی مختلف، اسی طرح بے جہت دوائیوں کا استعمال، شوگر کی بیماری ہے وہ، اس کو بھی پراپر کنٹرول رکھنا چاہیے، اس سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے ڈیفنس۔ میں چلتا ہوں اور آگے اس کو لے کے سفر کو، کہ یہ جو سننے کے لیے، پھر میں اس کے سلسلے میں ابرار الحق صاحب نے مجھے، جو میرے پیشنٹ تھے جب وہ ایجیسن کالج میں لیکچرر تھے، وہ آتے تھے جے روڈ پہ میرے کلینک میں، بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے ایک بہت اچھا ہاسپٹل، سغرا شفیع ہاسپٹل نارووال میں بنایا۔ مجھے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب وہاں فری کیمپ کریں گھومے پہلے بچوں کے لیے۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجھے ریسیو کر کے لے جا رہے ہیں ہاسپٹل کی طرف، ان کے ساتھ ان کے بھائی میجر اسرار صاحب بھی ہیں، DCO نارووال بھی ہیں۔ میں گیا، میں نے کوئی 100-150 کے قریب بچوں کو دے کے کہا، ان میں سے 30-35 کو ضرورت تھی، ان کو میں نے ہیئرنگ ایڈ اپنے پاس سے فری دیا۔ یہ ایک فری میڈیکل کیمپ تھا جس میں بڑے لوگ جگہ جگہ سے آئے، کوئی کھاریاں سے آ رہا ہے، کوئی سرگودا سے آ رہا ہے، کوئی ملک وار سے آ رہا ہے، کوئی برید کے سے، کوئی گجرات سے، ہر جگہ سے لوگ آئے۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ بعد میں نے دیکھا کہ جو میں نے ہیئرنگ ایڈس دی تھیں اس کے ساتھ 25 سے 30 بچے ٹھیک ہو گئے۔ بعد میں وہ میرا شکریہ ادا کرنے آئے کہ ڈاکٹر صاحب تجھے بڑا چنگا کام کیتا، سارے بچہ ڈورا سی انہوں سے چھوٹا جا ایک آلہ لاتا ہے، یہ آلہ ہوتا ہے کان کا، یہ کان کے لیے ایک سمجھے جیسے بچہ چل نہیں سکتا، اس کو آپ نے واکر دے دیا، وہ بیچارہ چلے پھرے گا، ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی، واکر اتر جائے گا۔ اس طرح یہ ہیئرنگ ایڈ بھی اتر جاتا ہے اگر ٹائم پہ لگے۔ وقت دیا نمازاں تے بے وقت دیا ٹکرا ہوندیاں نے، وہ آ جاتے ہیں، میرے بچے دی عمر 8 سال ہو گئی جی، ہن 18 سال سے کی کرنا۔ ارلیئر ٹریٹمنٹ دا ریزلٹ از دیئر۔ پھر اس کے بعد مجھے ایکچولی موقع ملا 5th سارک ENT کانفرنس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا۔ اشوکا ہوٹل میں گیا ہوں، وہاں پر میں نے اس کی اوپننگ کی ہے۔ اناگریشن واز ڈن بائی می آن دا فرسٹ ڈے ڈیورنگ دا اناگرل سیشن۔ I performed the candle lighting ceremony, and the top people from the whole subcontinent, they were standing around me, and there were 5,000 ENT surgeons sitting and seeing this great ceremony. However, میں نے یہ کینڈل لائٹنگ سیریمنی پرفارم کی، وہاں پر انڈیا کے ہیلتھ منسٹر بھی تھے راما داس، وہاں پر ایڈمرل VK سنگھ تھے، ان کے میڈیکل کور کے ہیڈ،
نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا. پھر وہاں پر مجھے میری ملاقات ہو گئی، میں پروفیسر ڈیکا کے ساتھ ایمز میں چلا گیا. آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، پورے انڈیا سے تمام صوبوں سے مریض ریفر ہوتے ہیں. وہاں انہوں نے مجھے کاکلیئر امپلانٹ سرجری کا آپریشن دکھایا کہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. ہی واز این ایکسیلنٹ سرجن. جس سے ایک چھوٹا بچہ جو ہے 2 سال کا 3 سال کا، اس کی کاکلیئر امپلانٹ لگ جاتا ہے، وہ سنتا ہے، جب سنتا ہے تو بولتا ہے. یہ پیدائشی بچوں میں ایک بہت زبردست تھی. اس کے بعد اسی طرح مجھے پروفیسر جینیفر جو تھی آرلینڈو میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. وہ ہماری وہاں سے ورلڈ پریزیڈنٹ تھی. شی واز فرام دا ہاؤس ٹریننگ کیلیفورنیا، لاس اینجلس. انہوں نے بھی کافی چیزیں بتائیں کہ کیسے ہم بچوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ پنجابی کہتے ہیں 10 پہ گئے کہ یہ اتنے بھی لبدا سیدھے علم کی خاطر پھر کائرو بھی چلے گئے. کائرو میں آپ دیکھ سکتے ہیں مصر میں، وہاں کانفرنس تھی کانوں کے اوپر. بات یہ ہے کہ یہ کانوں کا سننا بڑا ضروری ہے. ہیئرنگ فار آل ایک بہت بڑا سلوگن ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. میں نے سیمینار کیے ہیں، میں نے فری میڈیکل کیمپ صرف نارووال میں نہیں، میں نے بے شمار جگہ پہ کیے ہیں. لاہور میں 20 سے زیادہ میں نے کیے ہیں، بیگم کوٹ میں کیا ہے، کوئی شہر کا ایک کوئی جلو موڑ کا علاقہ وہاں کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ سلامت پورہ تھا وہاں کیا، پھر اس کے بعد ٹھوکر نیاز بیک ہوئی. میں نے مختلف ایریاز میں جہاں موقع ملا چلے گئے، اور کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے فری کا. باقی رہ گیا جہاں تک کان بہت ضروری چیز ہے. ہیئرنگ فار آل کے اوپر اگر آپ مناسب توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے سکتا ہے. ہماری جو کانفرنس تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 10th انٹرنیشنل ENT کانفرنس 1990 میں، جس میں اس وقت کے چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب، ہی واز دا چیف گیسٹ ان PC ہوٹل لاہور، اینڈ آئی واز دا آرگنائزنگ سیکرٹری آف دیٹ 10th انٹرنیشنل ENT کانفرنس. اب اس میں کون آیا تھا؟ دی نیم واز پروفیسر P.W. Alberti. He came from Toronto University, Canada. He was number 1 man in the whole world. یعنی وہ ایک ورلڈ اتھارٹی تھی فار دا ڈیفنس پرابلمس. وہ آئے 3 دن انہوں نے لاہور میں اسٹے کیا. اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر دیے، یہاں کے لوگوں کو بتایا، جو اسپیشلسٹ آئے، کوئی ڈسٹرکٹ لیول سے آ گئے، کوئی پروونس لیول سے آ گئے. بڑی زبردست ایک سندر سما بن گیا. یعنی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو میڈیکل سائنس ہے، ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. ہم کو نسخہ چھپا کے نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں جو پتہ چل گیا تو سارے بلاؤ تو 10 پاؤ. وہ جڑا یہ سپوز اے اسٹچ لانا ہے، اے آلہ لانا ہے، نہیں لانا، یہ سارے دس دو. یہ چھپا کے نہیں رکھنا. ہے جو خدا یہ فائدہ ہوا کہ اسی ہوں کافی حد تک اسی میڈیکل کی لائن دے بے شمار لوگ آتا. اگے کوئی رواج نہیں سی، جہاں پہلے ہارٹ کا کوئی نہیں ہوتا سی، اینجیوگرافی، اسٹنٹ اور بائی پاس. تو لوگ کہتے جی بس بیٹھا بیٹھا بندہ گزر گیا جی، وہ کسی نے جادو کر دیتا یا دم مسافر ہو گیا. اسی طرح جو ڈورا سی، وہ ڈورا ہی رہتا سی، نہ وہ کان ٹیسٹ ہوتا سی پراپر. آڈیولوجسٹ کی پوسٹ ہی کوئی نہیں ہوتی سی. میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے جا کے ملے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس جا کے، میں کہ جی ENT سینٹر بناؤ 4 صوبے. پھر انہوں نے کوئٹہ، پشاور، کراچی، لاہور سے میرے کہنے دیتے ڈائریکٹو ایشو کیتا، اور اتنے پھر پوسٹ آئی ہیں آڈیولوجسٹ دیا. آڈیولوجسٹ کا کام ہے کناں دی تشخیص کرنا، انہوں ڈائگنوز کرنا کہ بیماری کی ہے، کس طریقے دیتے کی نہیں ہے. اگو پھر ٹریٹمنٹ پارٹ ساڈا ہے ENT والے، جیسا ریڈیولوجسٹ ہے وہ ایکس رے کرتا ہے، باندھ آ جی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، آرتھوپیڈک سرجن وہ ٹریٹ کر دیتا ہے. چیسٹ کا وہ ایکس رے کرتا ہے، دیکھتا ہے TB کے دبے پے ہونے، وہ TB اسپیشلسٹ کو چلا جاتا ہے، TB والا دوائی دے کے کر لینا. ہوں ایک اچھی کمبینیشن، ایک اچھا سسٹم ہے. پاکستان بھی ہے، میں DH دیکھا اتنے بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے. تصویر زندگی ایک چیز تھا ضرور دساگا میں کہ اللہ کی مہربانی اسی کسی قوم تو کم گھٹ نہیں ہے. میں اس کام واسطے میں لندن بھی جانا پیا. لندن دے جسیدہ اسٹیورٹ میرے جاننے والی سی ممبر پارلیمنٹ انہوں نے میں انوائٹ کیتا، چائے دی انہوں دی آفٹرنون ٹی کہتے ہیں 3:30 بجے in House of Lords. She invited me there on a cup of tea, and the other people who were there, they were the Vice Chancellor of University of London, the member of House of Lords, House of Commons, and industrialists and their bureaucrat, because they were very much anxious that I am representing the SARC. SARC is a place where they have ruled for centuries.
ان میں بڑا اشتیاق تھا، میرے سے پوچھتے جی لاہور میں آپ کیا جو ہم نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بنایا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اس وقت 1860 میں سب سے پہلا میڈیکل کالج ادھر لاہور میں بنا تھا. میں نے کہا جی ہم نے اس کو بہت امپروو کر دیا، اب تو بہت بہتر، اب تو وہ یونیورسٹی بن گئی ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں میں نے پڑھا بھی ہے، میں نے پڑھایا بھی ہے. وہ بہت خوش ہوئے کہ یار تھنگس ہیو امپرووڈ. اسی طرح آج ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور ہے جہاں سے میں نے ایف ایس سی کی ہے، وہ بھی 1864 میں انہوں نے بنایا. اس کا پوچھا میں نے کہ جی وہ بھی یونیورسٹی بن گئی ہے، وہ انہوں نے کلیپنگ کی، کہتے ویری گڈ کہ ہمارا یہ ایسی قوم ہے جو ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے. اس سے میں نے ایک اچھا امپریشن دیا. یہ نہیں کہ جو وہ انسٹیٹیوشن بنا گئے تھے ہم نے بعد میں ان کو ختم کر دیا، نہیں، بلکہ وی ہیو امپرووڈ ان دا لاسٹ 75 ایئرس. پاکستان کی جتنی ہماری لائف ہے 47 سے لے کے اب تک اباؤٹ 75 ایئرس، اس میں چیزوں نے ترقی کی ہے. تو سننے کے لیے بلکہ میرا کوئی یہ ٹاپک تھا، اس میں میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ بچوں کو اگر تشخیص کر کے ای این ٹی اسپیشلسٹ آلہ لگائے، آلہ لگانا، اس کو پھر فالو اپ کرنا، پھر اللہ نے اگر کوئی سرجری کی ضرورت ہے تو وہ بھی ای این ٹی سرجن نہیں کرنا ہے. تو اس لیے یہ جو ہیئرنگ ایڈ ہے میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو اینک کی طرح قبول کر لینا چاہیے سوسائٹی کو. یہ جیسے میں نے اینک لگائی ہے، اس سے میری دیکھنے کی صلاحیت بہتر ہو گئی. اس طرح جو اگر ہیئرنگ ایڈ ہے، 40 سال کا بندہ ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا، 70 سال کا. آج بھی میں نے وہ 3-4 لوگوں کو لگایا ہے. کوئی منڈی بہودین سے ایک آیا ہوا تھا، ایک خانے وال سے تھا، ایک سگودا سے تھا، دوسرا مریض میرے پاس سکھر سے آیا ہوا تھا. لگایا وہ کہتے ڈاکٹر صاحب سے سن لگے سانو اور کی چاہیے. دیکھو ایک مریض ایک دکھ لے کے آتا ہے. میرا یہ رانا ای این ٹی سینٹر ہے جے روڈ تے کینیڈ کالج کے سامنے. میں تو تقریباً 30 سال تو میرا اپنا ہے. میں اس لوگوں کا لکھاں لوگوں کا بھلا کیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ میں اگوں بھی ہمت دے کہ میں لوگوں کا بہرا پن ٹھیک کر سکتا. بہرا پن ڈیفنس از اے بگ پرابلم، از اے میجر ڈسبلٹی اینڈ وی کین ڈو اے لاٹ بٹ ان ٹائم. جتنی جلدی تسی ہیئرنگ ایڈ لگا دو گے نہیں اتنے اچھے رزلٹ آن گے. جتنا بندہ لیٹ ہو جاتا پھر وہ کام خراب ہو جاتا. تھینک یو ویری مچ.